معزز ادبی دوستوں، میری کتاب آزادی کی خاطر سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک فلم تیار کی جا رہی ہے، جس کی ذمہ داری میوزک پورٹ نے لی ہے اور بہت جلد ٹی وی فار یو پر پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں RJ سندس حیات، اور میری یہ خواہش ہے کہ چونکہ ٹی وی فار یو بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بے حد شکریہ۔ سامعین کرام، IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو، آداب و تسلیمات۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں حقائق کی جانب چلنا ہوگا۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے بہترین پروگرام شو بز کے انچارج، معروف فلم سٹار اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر منور خان نے اپنا پہلا شو فلم سٹار سائم علی کے ساتھ کیا۔ سائم علی نے اپنے شو بز میں کھل کر اظہار خیال کیا، اور یوں شائقین اس شو کو دیکھتے دیکھتے آج اس مقام پہ لے گئے ہیں کہ ٹی وی فار یو کے ڈائمنڈ ہوم میں یہ شو جا چکا ہے۔ ہماری جانب سے اور شائقین کی جانب سے آپ دونوں کو مبارکباد۔ ہمارا اردو ادبی گروپ حقائق انٹرنیشنل افسانہ نگاروں کی ہماج کا ہے، اور وہاں کی انتظامیہ جو بھی افسانہ منتخب کر کے IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ہم فوری طور IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کی زینت بنا دیتے ہیں۔ ہمارے بہترین افسانوں کا دوسرا مجموعہ مسدود راہیں وہ چھپ چکا ہے، اور اسی مجموعے سے حقائق انتظامیہ نے جو انتخاب بھیجا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ افسانوں کے مجموعے مسدود راہیں میں میرا افسانہ زبان دراز موجود ہے، اور یہی افسانہ حقائق انتظامیہ نے IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ تو زبان دراز میں وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں جو کہ یورپ میں بہت ساری ایسی خاندانی روشوں جو کہ قطعی طور پر معاشرتی اقدار کو اعلیٰ مقام پہ نہیں لے جاتی، اس کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری بہت ہی پیاری ادبی دوست نوشی قیصر سحر، جو کہ ٹی وی فار یو UK کی بیورو چیف ہیں، حقائق انتظامیہ کی منتظم اعلیٰ ہے، سخنور اور پنجابی سنگت بھی انہی کے سپرد ہے، اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ IBS ریڈیو ٹی وی فار یو کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی یہ بہترین سے بہترین انتخاب کر کے ہمیں بھیجتی ہیں، اور آج کا افسانہ زبان دراز وہ بھی انہی کی آواز میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم ان کے سپاسگزار ہیں۔ UK یونیورسٹی سے فلم ڈائریکٹر کی ڈگری حاصل کرنے والے جوان سال روحان قیصر نے ہمارا افسانہ زبان دراز بہترین طریقے سے بیک گراؤنڈ میوزک دے کے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم ان کے سپاسگزار ہیں۔ ٹی وی فار یو اور IBS ریڈیو کے معزز سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آپ کی دوست نوشی قیصر سحر کا پیار بھرا سلام۔
دوستو، جو افسانہ آج ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ جناب چودھری محمد بشیر شاد صاحب کے نوک قلم سے تراشیدہ ہے، اور اس افسانے کا عنوان ہے زبان دراز۔ تو چلیے دوستو افسانہ سنتے ہیں۔ ایمبولینس کی سرخ بتی گولائی میں گھومتی، روشنی نمایاں کرتی، ناگہانی صورتحال سے دو چار اطلاعی ہارن کے ساتھ ساتھ ہارٹ لینڈ ہاسپٹل کی جانب مسافت طے کر رہی تھی۔ ہر کوئی اسے اولویت دیتے ہوئے راستہ دے رہا تھا۔ ایمبولینس میں مریض کے ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی شریفہ اپنے باپ کی اچانک علالت پر سوچوں کے عمیق دائروں میں اس کے منہ پر چڑھا ہوا آکسیجن ماسک اور اس کے تنفس کا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ ہسپتال کے بیرونی گیٹ میں داخل ہوتے ہی ہسپتال کا عملہ متحرک ہو گیا۔ ہنگامی طور اس کی تشخیص کر کے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں اسے رکھا گیا۔ وہ باپ کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے گال کو سہلا بھی رہی تھی، جس پر مردانہ گداز ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان سبز تھے۔ یہ زناٹے دار تھپڑ اس کے شوہر نامدار سلیم کا عطیہ تھا، جو بقول اس کی زبان درازی کے عوض اس کے حصے میں اس لیے آیا تھا کہ اس کو کہیں سے سبق مل گیا تھا کہ عورت پر ہلکا سا تشدد کیا جا سکتا ہے۔ شوہر چچا کا بیٹا، جسے اس کے باپ نے انگلینڈ کے کاغذات میں نہ صرف اسے بلکہ اپنی بہن کے بیٹے کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ یوں دو بیٹے اور بیٹی اس کی پاکستانی بیوی سے تھے۔ مرحومہ پھوپھی کا بیٹا اسلم ٹریفک حادثہ میں پچھلے سال جاں بحق ہو گیا، تو بیمہ کمپنی سے اس کی زندگی کی رقم اسی باپ نے وصول کی۔ ڈیتھ کمیٹی نے باپ کی رضامندی سے لاش میر پور آزاد کشمیر بھجوانے کا سارا انتظام کر دیا، اور اسلم اپنی ماں کی قبر کے پہلو میں دفن اپنے نام نہاد باپ کی زندگی سے دور ہو گیا۔ نقلی باپ کی جائیداد میں سے جو ہی اسلم نے حصہ مانگا تو اسلام آباد والی کوٹھی جو اس کے باپ کو منگلہ ڈیم کے متاثرین کے افزانہ میں ملی، سب کی نظروں میں اٹکی ہوئی تھی۔ باپ نے بھانپ لیا تھا کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں، تو اسلم اور شریفہ کو وطن میں لا کر شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شریفہ کہتی رہی کہ وہ انگلینڈ جا کے کیا منہ دکھائیں گے، لیکن اسلم اس وقت خاموش رہا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو مغربی معاشرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اگر لعن طعن اور برائی کے معاملہ کی کھچڑی پک رہی تھی تو وہ مشرقی اقتدار کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین پر پابند نہ رہنے کا مسئلہ بطریق پھیل رہا تھا، جس کی بنا پر اسلم نے اپنی جائز اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شریفہ سیخپا ہوئی تو بات طول پکڑ گئی۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر لیتی کہ لوگ اس کے بیٹے کو گناہ کی پیداوار سمجھیں، تو دوسری جانب اسلم بہن سے شادی کا مرتکب ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں جب اس نے 3 طلاق کی سہولت کا بھرپور سہارا لیا تو شریفہ کی زبان پر لگا قفل ایک ہی جھٹکے میں کھل گیا۔ وہ زبان دراز تو پہلے ہی مشہور تھی، اور اس زبان درازی کی سزا صرف تھپڑ بلکہ 3 طلاق کے مہلک زہرخند الفاظ سے زہریلی سپنی کے روپ میں ڈھل گئی۔ باپ کے گھر میں قدم رکھتے ہی شریفہ کی چیخ نکل گئی، اور پھر جو اس کے منہ میں آیا اگل دیا۔ باپ کے پاس کوئی معقول جواب نہ تھا۔ وہ شریفہ کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دل کی جانب بڑھا اور سر چکرانے سے وہ زمین بوس ہو گیا، اور اب کیا ہو گیا خدا جانے۔ وہ باپ کو دیکھتے جا رہی تھی کہ پروفیسر ڈاکٹر میں ٹیم کمرے میں آتے ہی مسٹر رحمت کی فائل کے صفحات پر لکھے مشاہدے پر مزید اپنی ٹیم کو ہدایات دے کر جانے سے پہلے شریفہ کو علیحدگی میں مسٹر رحمت کی دلی علالت کے بارے میں سب کچھ بتا گئے۔ دل کا دورہ پہلی بار کافی شدید تھا، جس پر بروقت قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایسے مریض کی خوشیاں برقرار رکھی جائیں تو نتائج بہتر نکلیں گے۔
خوشیاں برقرار رکھی جائیں۔ واہ کیا حل نکالا ہے! جب 10 سال کی شریفہ کو مشرقی معاشرے سے مغربی ماحول میں لایا گیا تو اس کے سامنے کتنی مائیں آئیں جن میں ابھی تک ایک قائم و دائم ہے، جس کا ایک جوان بیٹا جس کو اپنی انگریز باپ کے نام تک کا پتہ نہیں، گلابی اردو سیکھ گیا اور شریفہ کو شیف کبھی شرف پکارتا تو باپ کو بہت برا لگتا۔ پھر اس نے شریفہ کو روز کہنا شروع کر دیا، مگر زیادہ تر پیار سے رز کہتا۔ تو شریفہ کو خیال آتا کہ اگر مغرب میں مشرقی پود کو لانا اتنا ہی ضروری تھا تو کم از کم ان کے نام رکھتے وقت کوئی جدیت سمو ڈالتے تو بہتر تھا۔ باپ نے قدرے آنکھیں کھولی تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے اشارے سے بیٹی کو پاس بلایا اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھ ڈالے۔ پریشان مت ہونا، اسلم کو تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا، وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں یہ سٹی کونسل سے خریدا ہوا ہے۔ اسلام آباد کی کوٹھی، گاؤں میں زمین جو کہ کاشتکاروں کو دے رکھی ہے، سب کی والی وارث تم رہو گی۔ تمہارے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ اچھا ہوا اس نے انگلینڈ میں اپنے ہی بیٹے کو قبول نہیں کیا۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ شریفہ کی ذومینی مسکراہٹ نے اگرچہ باپ کو دھچکا لگایا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ شریفہ کو ڈاکٹر کی نصیحت یاد آئی تو اس نے زبان پر تالا لگا لیا۔ مریضوں کی خبر گیری لینے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی بوری داڑھی اور نیلی آنکھوں والا جارج اپنی مام میری کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور گلابی اردو میں تیمارداری کی باتیں کرتا رہا، اور پہلی بار باپ کو احساس ہوا کہ شریفہ اس سے شادی کر کے خوش و خرم زندگی بسر کر سکتی ہے۔ وہ کبھی اپنی انگریز بیوی کو دیکھتا رہا اور کبھی اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ کیا یہ شادی پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ رحمت علی نے اپنی زندگی کا بیمہ تو نہیں کروایا تھا، لیکن باقاعدہ نیشنل انشورنس کی کٹوتی پر اس کی معقول پینشن لگ چکی تھی، اور اسی بنا پر اس کا علاج بھی اعلیٰ بنیادوں پر ہو رہا تھا۔ اس نے وکیل کو فون کیا اور جائیداد کے تمام کاغذات سے اسلم کو آگ کرنے کی وصیت کر دی۔ دوسرے ہی روز 3 اخبارات میں اس وصیت نامہ کے اشتہارات لگ گئے، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلم سے چھٹکارا مل گیا اور معاشرے میں پھیلی کانا پھوسی کی وبا بھی اختتام پذیر ہوئی۔ رحمت علی ہسپتال سے گھر آ چکا تھا۔ علاج معالجہ چلتا رہا۔ مدت عدت کے ختم ہوتے ہی جارج سے شادی کرتے وقت شریفہ کا نیا نام روزینہ رکھا گیا۔ جارج اسے روز کہتا تو وہ پھول کی مانند کھل اٹھتی۔ شب وصل وہ سدا یہی کہتا کہ زندگی خوشی خوشی بسر کرو، لیکن بچے پیدا کرنے کے بغیر، کیونکہ بچوں کا بوجھ کون اٹھائے۔ کہتے کہتے وہ اپنی داستان چھیڑ دیتا، اپنے بچپن کی پوری نہ ہوتی امنگوں کو کوستے کوستے پینا شروع کر دیتا، جو اس کی زندگی کے اس گھناؤنے پہلو کا عکس سامنے لاتا تو روزینہ کا دل مایوس ہو جاتا۔ وہ خوش رہنے کی بجائے چڑچڑی ہوتی گئی، صنف نازک اوصاف سختی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی زبان بند ہونے کی بجائے اور کھلتی گئی۔ راہ چلتے منفی آوازیں اس کے حواس باختہ کر رہی تھیں۔ کوئی یہ کہتا سنا جاتا کہ بھائی سے شادی جائز ہے، تو دوسرا لقمہ دیتا کہ ایک مسلمان عورت کو غیر مسلم سے شادی کرنے کی اختراع جدید ہی تو ہے۔ کوئی خود کو اس کے سائے سے دور رکھنے کے لیے راستہ بدل لیتا تو اسے پریشانی لاحق ہوتی جس کا تدارک ناممکن تھا۔ اس نے بھی اپنے غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شراب کا سہارا لیا تو جارج نے اسے اپنی آغوش میں لے کر اتنا پیار کیا کہ وہ دونوں نشے میں دھت سرد لمبی راتوں کی ہر گھڑی کو ایک دوسرے کے بدن میں مدغم کرتے چلے گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور روزینہ کے اندر کسی نئی کومپل کی نوید ابھری۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی جارج کو نہ بتا سکی، کیونکہ بچوں کے بارے
اس کا رد عمل بالکل الگ تھا اور اسی کی وجہ سے اسلم کا تحفہ معصوم عاصم اصل ماں کے بجائے کسی دوسری عورت کی تربیت میں تھا۔ دن گزرتے گئے اور پیٹ چھپا تو نہیں رہتا۔ روزینہ نے شراب نوشی چھوڑ دی تو بدن بھی مردانہ خواہشات سے دور ہونے لگا۔ جارج اپنی مصروفیات اپنے معاشرے میں واپس لے گیا اور روزینہ ایک بیٹے کی پیدائش پر دل ملا اٹھ۔ اس بار بھی اس نومولود کا باپ اپنا نام دینے کے لیے رضامند نہ تھا۔ عاصم اور شیراز دونوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری ایک عورت پر آ چکی تھی۔ جارج نے شادی کے وقت جن کاغذات پر دستخط کیے تھے وہ معاہدہ ختم کر کے اپنے راہ و رسم محدود کر لیے۔ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وطن واپس لوٹا۔ گاؤں میں ایک مختار نامی جوان کارندہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا، جس کی کل کائنات اس کی بیوہ ماں اور اکلوتی بہن تھی۔ روزینہ نے مختار کو ہدایت دیتے ہوئے ماہانامہ تنخواہ پر معاہدہ کر لیا۔ گاؤں میں بھی اس نے اپنے لباس کے بجائے مغربی لباس کو ترجیح دی تو بڑی بوڑھیاں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی تو روزینہ کو دکھ کے بجائے تسکین ملنے لگتی۔ وہ بات بات پر بحث و مباحثہ میں مد مقابل کو بچھاڑنے پر تلی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی چرب زبانی سے نالاں ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ خود کو اس آفت پر کالا سے بچانے کی فکر میں دور سے دور ہوتے گئے۔ کارندہ مختار، اس کی ماں اور جوان بہن، یہ بے جا روب اور انہیں نیچا دکھانے کی نوبت ہر روز سے نئی ترکیب پر اکساتی اور نئے کارندے اپنی مالکن کی اس لاؤبالی طبیعت کو امیرانہ عادت سمجھ کر فراموش کر دیتے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لیتی تو روزینہ کے چہرے پر سے لٹیں ابھرتی۔ کیا مجال کسی بچے کو پیار سے ہلکی سی چپت تک لگائے، اور خاص کر اس وقت سخت خوف ہوتی جب کوئی بیوی بڑے پیار سے اپنے خاوند کو پنکھے سے ہوا دیتی، اسے کھاتے ہوئے دیکھتی۔ ایسی عورتوں نے مردوں کو سر چڑھا رکھا ہے، ان کی ناز برداریاں ہم جیسوں کی راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اچھا ہی ہے یہ اسی آب و ہوا میں خود کا استحصال کر رہی ہیں۔ سب گاؤں والے اس کی واپسی کے منتظر تھے اور وہ وقت بھی آن پہنچا جب پورے گاؤں سے ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ تو کہنے والے سب تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر اسے گلے نہیں لگایا اور نہ ہی اس کا ماتھا چوم کر بلائیں لی۔ جوں جوں وہ گاؤں سے دور ہوتے گئے، لوگ پھر سے ہنسی خوشی ہر سو اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو برقرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ کارندہ مختار ان کے ساتھ ہوائی اڈے تک آیا۔ وہ پورے راستے اس پر اپنا رعب جھاڑتی رہی اور وہ سنتا رہا۔ ہاں جی، میں اس وقت کو گزارتے ہوئے جب الوداع کہا تو ایک سوچ ابھری کہ باہر جا کر لوگوں میں اتنا غرور کیوں آ جاتا ہے۔ رحمت علی اور روزینہ UK پہنچ کر بھی ابھی تک مشرقی ماحول میں معلق تھے۔ یہاں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک کیا ہوگا، جبکہ ہر فرد کے نظریات، کمائی کے ڈھنگ اور معاشرتی نفاذت آڑے آتی ہو تو وہاں بے حسی کا عالم تو ہوگا ہی۔ رحمت علی نے اپنی کپڑا بننے والی فیکٹری کے لیے بینک سے جو قرضہ اٹھایا ہوا تھا، جس کے واجبات ابھی تک باقی تھے، اور مارکیٹ میں دنیا بھر سے سستے کپڑے کی درآمدات نے اس کے کاروبار کو کافی حد تک اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ مہنگے مزدوروں کو مزید کام پر نہ رکھنے کی بنا پر عدالت کے کٹہرے میں جواب دہ تھا۔ ادھر مزدور یونین مزدوروں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بے روزگاری رقوم کا تقاضا کیے ہوئے تھیں، اور دوسری جانب بینک سے کرکی کے نوٹس برابر آ رہے تھے۔ ان حالات کی چکی میں پس کر وہ بستر علالت پر جامد ہو گیا۔ فیکٹری پر بینک کا تالا لگ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی تمام جائیداد جیتے جی ہی روزینہ کے نام کر دی۔ وقت اپنی ڈگر پر چل رہا تھا۔ روزینہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بچوں کی پرورش کے ادارے کے سپرد کیا۔
اور اپنے ذہنی سکون کی خاطر یونان کے ساحلوں کی راہ ناپی۔ گرمی زوروں پر تھی اور ساحل سیاحوں کی خوشیوں میں اپنی دلکشی کا موجب بنے ہوئے تھے۔ وہ روزینہ جو مشرقی پیداوار تھی اپنے بالوں کی تراش بوئے کٹ میں ڈھالے آئینے میں خود کو الگ دکھائی دی۔ اسے ہر حال میں پرسکون رہنا ہے۔ مغربی معاشرت کو اپناتے ہی اس نے سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر خود کا عکس دیکھا تو پاؤ بھر مختصر لبادے میں وہ روزینہ سے رز کے سانچے میں ڈھل گئی۔ سمندر کی لہریں موج کی صورت ساحل تک رسائی کر کے ساحلی ریت کو سیراب کر رہی تھیں۔ اس کے پاؤں کو پانی چھوتا تو گدگدی کا ایک نرالا تاثر ابھر کر اس کے نسوانی جسم میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ جوان جوڑے پانی میں تیرتے عجب عجب سی شرارتوں میں اپنی امنگیں پوری کر رہے تھے۔ کوئی اپنی محبوبہ کو کندھوں پر اٹھا کے پانی میں پھینک رہا تھا تو کوئی عالم مدوشی میں دنیا مافیا سے بے خبر مسحور کن خوابیدہ نینوں میں اپنی دنیا سمیٹے جا رہا تھا۔ کئی جوڑے کنارے سے دور نیلے گہرے پانی میں اپنے جذبات کے طوفانوں میں بہکے ہوئے تھے۔ وہ ایسے مناظر سے دل برداشتہ روپیلی ریت کے سینے پر اپنا سینہ جمائے زبردستی آنکھیں موندے اپنی زندگی کے مدوجز میں تانے بانے بن رہی تھی کہ پردہ سماعت سے مانوس آواز نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ مختار، تم یہاں یونان میں کیسے آ گئے؟ تمہیں تو زمینوں کی دیکھ بھال پر مامور کر رکھا تھا۔ مختار مالکن کے مغربی رخ کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ روزینہ نے باریک ململ کا دوپٹہ بدن پر لپیٹا، بیگ میں سامان سمیٹے سے باغیچہ کی جانب چلنے کو کہا تاکہ گفت و شنید کرتے وقت ساحل پر موجود دوسروں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ لکڑی کے بینچ پر بیٹھتے اس سے پھر سے وہی سوال کر رہی تھی۔ 2 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر گھر کا سارا نظم و نسق بگڑ کے رہ گیا تھا۔ چاروں ناچار قرضہ اٹھا کر جان جوخم میں ڈالے یہاں پہنچ گیا۔ رات کے آخری پہر 2 گھنٹے ایک فاسٹ فوڈ کے تہہ خانے میں ہیلمٹ پہن کر پیاز کے چھلکے اتارتا ہوں۔ 10 یورو نقد ماہ صبح کا ناشتہ وہاں سے مل جاتا ہے۔ وہ سامنے جو ریسٹورنٹ ہے، پھر یہاں 4 گھنٹے مچھلی صاف کرتا ہوں۔ تمام برتن اور ریسٹورنٹ کی صفائی کے عوض دوپہر کا کھانا اور 20 یورو نقد مل جاتے ہیں۔ پھر ساحل کے سیزن کی اشیاء فروخت کر کے کچھ رقم مل جاتی ہے۔ قرضہ اتار کر گھر کا خرچہ بہترین چل رہا ہے اور آپ کی زمینوں کی دیکھ بھال ماں اور بہن تندوی سے ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو فون بہت کیے، لیکن ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ تم دوستوں کے ساتھ رہتے ہو یا اکیلے؟ اکیلے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو مکان کرائے پر نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے تم ابھی تک غیر قانونی ہو۔ اس طرح تو تم UK نہیں جا سکتے۔ تم ایسے کرو، آج ہی کوئی 2 کمروں کا مکان تلاش کر کے کل اسی وقت اسی ساحل پر آ جانا، کہہ کے روزینہ اپنے ہوٹل کی جانب چل دی اور مختار اپنی ایک نئی دنیا بسائے گھر جا کے مکان کی تلاش کرنے لگا۔ رات ڈھلنے تک 4 مکان نظر آئے۔ ان کے فون لے کر وہ دوسرے دن اسی ساحل پر منتظر تھا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ روزینہ اپنے نپے تلے قدموں سے وہاں اس کے سامنے تھی۔ مختار فون ملاتا گیا اور روزینہ بات کرتی گئی۔ 1-2 کمرے کا مکان پہلی منزل پر معقول کرائے پر مل گیا۔ روزینہ نے اپنے نام کرایہ نامہ لکھوایا اور مختار کو ایک چابی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسے بحیثیت کرایہ دار اس مکان میں رہنا ہوگا۔ مغربی معاشرے کو ہم دونوں کے رہنے پر اگرچہ کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن مشرقی برادری کی نوک جھونک سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ سوچو، کیا بتاؤ گے اپنے لوگوں کو؟ کبھی دوستوں میں بات ہوئی کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ روٹی کمانے میں لگا رہا، اس موضوع پر تو کبھی بات نہیں ہوئی، اور اب تو ایک مسئلہ اور بھی سر اٹھا رہا ہے کہ جہاں رہ رہا ہوں ان سے جدا ہو کر اس نئے گھر میں آتے وقت کیا بتاؤں گا؟ سیدھی سی بات ہے، ان سے کہہ دینا کہ تمہاری بیوی UK سے یہاں آ گئی ہے۔ جی؟ اتنی لمبی جی کو چھوڑو اور اپنا بوریا بستر وہاں سے سمیٹ کر اپنے نئے گھر میں آ جاؤ۔
کا سنتے ہی مختار نے دوڑ لگا دی۔ سب سامان نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ مزید گھر میں استعمال ہونے والی ابتدائی ضروریات زندگی کی اشیاء مختار نے خریدی اور شب و روز محنت مزدوری میں مگن، دوستوں تک کو ملنے کی فرصت نہ مل سکی۔ راہ چلتے کسی سے اگر ملاقات ہو بھی جاتی تو دعا سلام تک بات محدود رہتی۔ ہر کسی کو خبر ہو چکی تھی کہ مختار کی بیوی اسے لینے کے لیے UK سے آ چکی ہے، لیکن اس کے پاس قانونی رہائشی اجازت نامہ نہیں ہے۔ روزینہ سال میں 2 بار UK جا کے واپس یونان آ چکی تھی۔ مختار اپنی زیادہ تر آمدنی کا حصہ گھر کے اخراجات پر خرچ کر رہا تھا۔ غیر منقوہ بیوی خاوند کا رشتہ اسے گھن کی مانے چاٹے جا رہا تھا۔ گھر پر ماں بہن کو اب چوری خرچہ بھیجنے تک کی نوبت آ چکی تھی۔ روزینہ کی زبان درازی وہ لامحالہ برداشت کرتا جا رہا، کیونکہ جھوٹے میاں بیوی کے رشتے پر پردہ پوشی ڈالنے کے لیے اسے گناہ کی دلدل میں رہنا پڑ رہا تھا۔ باہر سارا دن محنت مزدوری اور گھر آتے ہی کھانا تیار کرنا، برتن اور گھر کی صفائی، اس پر ستم روزینہ کی بلا وجہ برہمی پر نالاں وہ رائے فرار کا رستہ تلاش نہ کر پایا۔ جب بھی ماں بہن کی بات ہوتی تو اسے دنیا جہان کی باتیں سننی پڑتی۔ جوان بہن اور بوڑھی ماں کا وہی سہارا تھا، اور یہاں اس کی جیب سے آخری سکہ بھی نکال لیا جاتا اور مزید رقم کی طلب کی جاتی تاکہ UK میں اس کے باپ کے قرضہ اور ٹیکس کی ادائیگی کر کے واپسی ہوتی۔ اس بار روزینہ جوں ہی UK گئی تو مختار مکان چھوڑ کر دوستوں کے ہاں چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یورپی سرحدیں کھل گئی ہیں۔ مختار نے یونان سے سفر شروع کیا اور جرمنی تک رسائی کر کے ہمیشہ کے لیے زبان دراز گناہ کی دیوی سے جان چھڑا لی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اور خوبصورت افسانے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ نگہبان۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ثنا غوری آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ TV4U جو ہے وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے آپ کے لیے، عوام کے لیے، ان کے ادبی ذوق کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لہٰذا پلیز TV4U اور IBS ریڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔